بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 شعبان کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت، اس رات میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ 15 شعبان کی رات کو اسلامی تعلیمات میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو رحمتوں، مغفرت اور برکتوں کی رات کہا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں اس رات کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ہمیں 15 شعبان شب برات کی فضیلت اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں قیمتی سبق دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئی ہیں، لیکن جب میں نے تلاش کیا تو آپ کہیں نہ ملے۔ پریشانی میں گھر سے باہر نکلی اور تلاش شروع کی۔ مدینہ کی خاموش رات تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں حیران تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع، جسے مدینے کا قبرستان بھی کہتے ہیں، اس میں تشریف فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں قریب پہنچی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہیں اور اپنی امت کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں میں خشوع خضوع نما تھے۔ جب میں قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے محسوس کیا کہ آپ میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں امت کے مرحومین کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ شب برات میں مغفرت کی رات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو شرک، کینہ پروری اور والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع جا کر مرحومین کے لیے دعا فرمائی، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس رات میں ہمیں اپنے پیاروں کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور امت کے لیے بھی استغفار فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس رات توبہ و استغفار میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات ایک بہت ہی پاک اور بابرکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس رات کو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لوگ اس رات میں نفلی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار اور درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ رات بخشش، رحمت اور برکت کی رات ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام کی روشنی کے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیو فراہم کر سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔